میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر افغانستان میں وہ افراد جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو افغان عبوری حکومت جو ہے وہ ہماری سرحد سے دور کر دے، تو اگر دور کر دے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا وہ وہاں سے بھی بیٹھ کر یہی شرارتیں کریں گے؟ اور آخری بات یہ بھی بتائیے گا کہ کیا افغان عبوری حکومت یہ کام کر سکتی ہے ان کو ملک بدر یا نہیں؟ دیکھیے، ان کو ڈسارم کرنا ہوگا، اور یہ جو ہے یہ گفتگو 2021 سے چل رہی ہے کہ جی جو ان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ افغان جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں، یہ جو افغان پاکستان سرحد کے اوپر مجتمع ہیں، ان کو یہاں سے یا وسطی افغانستان میں لے جائیں گے یا مغربی سرحد کی طرف، یعنی افغانستان کی مغربی سرحد کی طرف لے جائیں گے۔ ایسا ہوا نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جزوی حل ہے، کیا ان کو غیر مسلح کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سرحد سے ہٹا کے اگر وہ مغربی سرحد پہ لے جاتے ہیں یا وسطی افغانستان میں لے جاتے ہیں، تو جو کیا ہندوستان کی سرمایہ کاری ختم ہو جائے گی؟ کیا ان کی جو اسلحہ اور بارود ہے ان کے پاس، یا جو ان کے پاس ویپنری ہے یا کمیونیکیشن اکوپمنٹ ہے، سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ، کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ یہ سوال ابھرتا ہے۔ سر، ایک ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیونکہ موجود ہیں تو آپ کی رائے لے لیں۔ آپ نے آزاد کشمیر میں بطور صدر بھی سرو کیا ہے، اور ابھی وہاں پر ایک سیاسی دینگا مشتی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے وہاں پر حکومت تبدیل کروانا چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے پی 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 اور پی ایم ایل این کی بھی کچھ لڑائی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مقاصد کیا ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیے، وہاں صورتحال جو ہے اس کے اوپر کوئی اس قسم کا ایسے واضح اور دو ٹوک موقف نہیں لیا جا سکتا، لیکن اگر آپ تبصرے کی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یعنی یہ حکومت بنی تھی جو کہ کل جماعتی حکومت تھی۔ یہ بڑا ایک غیر معمولی قدم اٹھایا گیا تھا جس میں تمام جماعتیں شامل ہو گئی تھیں، اور ان میں سے جو بڑی جماعتیں ہیں جن کا آپ نے نام لیا، وہ اس کے ساتھ اتفاق بھی کرتی تھی اور اختلاف بھی کرتی تھی۔ اتفاق یہ کہ وہ حکومت کا حصہ تھے، اختلاف اس لیے کہ ان کی پالیسیوں کے اوپر باہر سے جب ان کے جماعتی تشخص، یعنی اپنے جو سیاسی جماعت کی تشخص کے اعتبار سے ووٹرز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے وہ ان کو پتہ کلامی کی معذرت۔ سر، یہ بھی بتائیے گا کہ کشمیر کو کچھ حاصل ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا اس تبدیلی سے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے جو حکومت بنے گی اسے یہ سوچنا ہے جو سیاسی جماعت کہ کہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے اور جو وہاں ایک قسم کا ارتعاش تھا، ایک قسم کی جو بے چینی تھی، اس کی وجہ سے وہ سارا ملبہ ان کے سر پہ تو نہیں آ جائے گا، یعنی یہ حکومت چلی جائے اور اس کے اثرات کہیں آنے والے انتخابات پر تو نہیں پڑیں گے۔ یہ سوالات ان کے لیے اہم ترین ہیں۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ کیا اہل جموں و کشمیر، اہل آزاد کشمیر کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل آزاد کشمیر کی پاکستان کے ساتھ گہری وابستگیاں ہیں، مطلب جغرافیہ بھی ہیں، نظریاتی بھی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس میں حکومت پاکستان پیش ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو خلیج کچھ پیدا ہوئے تھے سول سوسائٹی کے حوالے سے، کیا وہ ختم کیے گئے یا ان میں کسی قسم کی کوئی اور بھی جو ہے وسعت آ سکتی ہے؟ تو یہ نازک معاملات ہیں، اور آزاد کشمیر کے تمام معاملات صرف گورننس سے متعلق نہیں ہیں، ان کا تعلق مسئلہ جموں و کشمیر کے ساتھ ہے، جو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور جس کے بارے میں خود صدر ٹرمپ نے مارکہ حق کے بعد کسی قسم کی ثالثی یا مذاکرات کی پیشکش بھی کی تھی۔ قابل احترام سردار صاحب، 8 ماہ رہ گئے ہیں حکومت ختم ہونے میں، یہ کیا مسئلہ پڑ گیا اتنا کہ اس کو ڈیزالو کرے، نئی حکومت لے کے آئے؟ وہ اندرونی کہانی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ انٹرنل سٹوری کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، وہ جو ہنگامے ہوئے وہ سارے، کیا وہ اہل ثابت نہیں ہوئے؟ یہ وجہ ہے یا آپ کے پاس کوئی ایکسکلوسیو وجہ ہے سردار صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے آزاد کشمیر میں، چونکہ میں خود بھی صدر رہا ہوں، وہاں حکمرانی یعنی گورننس جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگرچہ وہ چھوٹی سی جگہ اور آبادی بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی الجھنیں اتنی ہیں جتنی کہ پاکستان میں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو سیاسی تناؤ وہاں رہتا ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہیں، متصادم بھی ہو جاتی ہیں، تو یہ جو ساری کی ساری بڑی براڈ کولیشن بنی تھی، اس کو شروع میں پذیرائی حاصل ہوئی، اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے جو الیکٹوریٹ سے بہت دور ہو گئے تھے، جو سارے کے وہاں ارکان اسمبلی تھے
وہ دور ہوئے اور جو درمیانی سپیس بنی اس میں سول سوسائٹی داخل ہوئی. تو یہ بنیادی وجہ ہے. باقی جو ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اختلافات ہوتے ہیں اور وہ ان کی نظر ہمیشہ آنے والے انتخابات پہ ہوتی ہے اور وہ اپنی ساکھ بنانا چاہتے ہیں. اب جب وہ حکومت کے اندر تھے تو اس طریقے سے ساکھ نہیں بنا سکتے تھے. بلکہ یہ بھی ہے کہ بہت سی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ حکومت کے ساتھ بھی تھی اور پس پردہ جو ہے یہ ان میں سے بہت سارے در پردہ جو ہے ان کے جو کارکنان تھے، میں ان کی قیادت کی بات نہیں کر رہا، وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی تھے. تو یہ وہ الجھنیں ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور جو ہے جو فیصلہ کرنے والی جماعتیں ہیں یا ادارے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں استحکام پیدا کرنا چاہیے. سر الٹیمیٹلی تو استحکام ہی ہے. استحکام آئے گا تو پھر وہاں پر بھی ترقی ہوگی یا وہاں کے لوگوں کی سنی جائے گی، ریفارمز آئیں گی، ان کے لیے بھی کوئی کام کیا جائے گا. لیکن ابھی کی اگر میں بات کروں تو وزیر اعظم پاکستان ایک انتہائی اہم دورے کے اوپر سعودی عرب، اور وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں انہوں نے شرکت کرنی ہے. اس سے پہلے ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ان دو ممالک کے درمیان اور اب مزید کئی اکنامک پیکٹس ہونے جا رہے ہیں. آپ اس دورے کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے کتنا معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم کا یہ دورہ ایک تاریخی دورہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان حال ہی میں جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا ایک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ ہوا تھا، اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تفصیلات ابھی طے پانی ہیں کہ ہم کس طریقے سے تعاون کریں گے. یہ صرف حالت جنگ میں نہیں ہوگا، حالت امن میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون برقرار رکھیں گے کہ اگر ہمیں مشرقی یا مغربی فلینکس کی طرف سے کوئی کسی قسم کا خطرہ ہوا تو اس وقت ہم کیسے ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. تو ایک تو یہ ضرور معاملہ زیر بحث آئے گا اور اس میں جو ہے بہت سے تکنیکی امور کو طے کرنا باقی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا یہ ہے کہ اس کی ایک انڈر پننگز جو ہیں وہ معاشی ہیں کہ اس نے ہمارے معاشی تعلقات بھی بڑھنے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ ہم نے جو ہے کچھ فوجیں وہاں متعین کرنی ہیں، اضافی فوجیں متعین کرنی ہیں، اور سعودی عرب نے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان میں بڑھ چڑھ کر سرمایہ کاری کریں گے. وہ مطلب ہے کہ پیٹرو کیمیکلز ہوئے یا ہائیڈرو کاربنز ہوئے یا صرف اس سے آگے بڑھ کر جو گرین ٹیکنالوجیز ہیں، زراعت ہے، یا اس کے علاوہ جن شعبوں میں بھی ان کے پاس ایکسیس کیپیسٹی ہے وہ پاکستان کی طرف منتقل کی جا سکتی ہے. اور سعودی عرب جو ہے وہ اب پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کرے گا. مطلب پہلے ہم جو ہے ان سے کوئی مدد لیتے تھے یا کسی قسم کے بیلنس آف پیمنٹس کے لیے کوئی سپورٹ لیا کرتے تھے، لیکن اب اس سے بڑھ کر یہاں سرمایہ کاری کا ایک نیا جو ہے ڈھانچہ بنے گا جس میں سعودی عرب کا ایک مرکزی کردار ہوگا. تو اس کی یعنی دوہری اہمیت ہو گئی ہمارے جو دفاعی تعلقات ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ان شعبوں میں یہ وہ تجارت ہو یا بالخصوص جو ہے سرمایہ کاری ہو، اس حوالے سے ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اس کے اوپر جو ہے امور طے پائیں گے. اور اسے بجا طور پر جو ہے انویسٹمنٹ انیشیٹو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.